بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایف ایس سی انگلش پارٹ 2 اس کا پہلا ایسے پڑھیں گے، دا ڈائنگ سن، جو کہ سر جیمز جینز نے لکھا ہے۔ اس ایسے کے اندر انہوں نے ڈوبتے ہوئے یعنی ٹوٹتے ہوئے سورج کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کی ایک تھیوری تھی جو کہ بگ بینگ تھیوری کہلاتی ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ ایسے لکھا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ایسے کے اندر زمین کو دوسرے سیاروں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے زمین کا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ زمین دوسرے سیاروں اور ستاروں کی نسبت بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ہزاروں اس سائز کی زمینیں، جس سائز کی ہماری زمین ہے، اس سائز کی ہزاروں اگر زمینیں ہوں تو ان کو ایک سورج کے اندر رکھا جائے تو پھر بھی اس سورج کے اندر جگہ باقی بچ جائے گی۔ یعنی اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، ہمارے سامنے تو صرف سورج ہے یا چاند ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر سیارے اور ستارے موجود ہیں۔ کمپیریزن بٹوین سٹارز اینڈ ارتھ، سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہی ہے کہ زمین کا دوسرے ستاروں کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ سائز میں بہت چھوٹی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیوج ایمنس سٹارز، اتنے بڑے ستارے ہیں کہ ملینز آف ارتھس کین بی پیکڈ ان ون، کہ ایک سورج کے اندر یا ایک سیارے کے اندر لاکھوں زمینیں ہماری جیسی جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایگزامپل آف گرینز آف سینڈ، ایک ریت کے ذروں کی مثال دی ہے کہ اگر ہم ساحل پہ کھڑے ہوں اور ریت کا ایک ذرہ پکڑ لیں اور اس ایک ذرے کو یہ کنسیڈر کریں کہ یہ ایک ذرہ وہ ایک ریت کا ذرہ ہے، یعنی زمین ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں اس ساحل کے اوپر دیگر جتنے بھی ذرات ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان ذرات سے بھی زیادہ سیارے اس پورے یونیورس میں موجود ہوں، ستارے موجود ہوں۔ ہمارے سامنے تو صرف دو سورج، چاند اور زمین ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک سیارے کا دوسرے سیارے کے ساتھ فاصلے میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے درمیان یا قریب آ بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ فرق بتایا گیا ہے۔ ریئر ایونٹ ہے، بہت ہی کم ایسا ہوا ہی نہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے کبھی ٹکرایا ہو یا پھر ایک سیارہ دوسرے سیارے کے سامنے آیا۔ سالوں میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ستارہ سورج کے راستے میں آ گیا، یا کوئی سیارہ سورج چاند کے راستے میں آ گیا، سورج گرہن لگ گیا یا چاند گرہن لگ گیا، ایسا بہت کم ہے۔ ادھر بھی آپ اگر ایک مثال کے ساتھ سمجھیں کہ زمین کو ایک کشتی ہم تصور کر لیتے ہیں، زمین کو ایک شپ سمجھ لیتے ہیں، اپنی جو ارتھ ہے اسے ایک شپ سمجھ لیتے ہیں، اور اس پورے یونیورس کو ایک سمندر کہہ لیتے ہیں۔ اب اس زمین جو ایک کشتی اس سمندر کے اندر اکیلی سفر کر رہی ہے، اسے اپنے آس پاس ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے، کوئی اور کشتی دکھائی نہیں دے رہی، کوئی اور سیارہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے ہی زمین بھی ایسے محسوس کرتی ہے، یا ہم لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل اکیلے ہیں، آل الون، ہمارے ارد کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، لیکن ان کے اندر فاصلہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، میئر ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فاصلہ کتنا ہے۔ ایوریج ڈسٹینس ملینز آف مائلز، ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے درمیان میں جو فرق ہے، فاصلہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تقریباً لاکھوں میل، ہزاروں میل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات ہم آپ کو تیسری بات بھی بتاتے ہیں جی اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہم تیسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دا اسٹار کیم نیئر دا سن، ایک دفعہ یہ ایک نایاب واقعہ ہے، یہ سر جیمز جینز نے جو ایک تھیوری پیش کی، بگ بینگ کی تھیوری جو ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ زندگی میں، خلا میں، اسپیس میں، یونیورس میں ایسا ہوا ہے کہ سب سے سینٹرل جو چیز سورج تھی، اس کے قریب ایک کوئی وانڈنگ سٹار تھا، کوئی آوارہ گردی کرتا یا کوئی ویسے ہی خلا میں پھرتا ایک ستارہ جو ہے وہ سورج کے قریب ہونا شروع ہوا۔ آہستہ وہ سورج کے اتنا قریب ہو گیا کہ جیسے دو مقناطیس گول مقناطیس کو توڑیں اور دونوں کی سمت کو مخالف کر دیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان پریشر پیدا کر دیتے ہیں، دور جانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایسے ہی سورج اور اس ستارے کے درمیان ایک پریشر تھا، وہ پریشر اتنا زیادہ تھا اس ستارے کی رفتار کی وجہ سے، سورج کے اوپر اس پریشر کی وجہ سے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا، لہریں کھڑی ہو گئی بڑی بڑی، اور وہ لہریں جو ہیں وہ پلینٹس کی تھیں، جیسی بھی تھیں، لیکن وہ لہریں اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کے بعد وہ انڈیور نہیں کر سکا سورج کے، وہ لہریں اس کے اوپر رہ سکیں۔ اچانک پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی وجہ سے اس سورج کے اندر اوپر بننے والا جو پہاڑ تھا، لہروں کا ایک پہاڑ تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس پہاڑ کے جو ٹکڑے تھے انہوں نے سورج سے الگ ہو کے خلا کے اندر گردش کرنا شروع کر دی۔ دا پریشر ایکسیڈڈ، اتنا زیادہ پریشر ہو گیا کہ دا ماؤنٹین بروک اینڈ پلینٹس کیم انٹو ایگزسٹنس، اور جب وہ سورج کے اوپر پڑنے والا پہاڑ جب ٹوٹا ہے تو اس کے ٹوٹنے کے بعد وہ سارے جتنے بھی پیسز اس سے الگ ہو کے اس کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، وہ سارے بعد میں پلینٹس کہلائے۔ ہماری زمین بھی ان میں سے ایک پلینٹ ہے، اور اس کے اوپر زندگی بھی ہے، وہ اس کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آور ارتھ از ون آف دیم، ہماری زمین بھی ان پلینٹس میں سے وہ جو گردش کرنا شروع ہو گئی ان میں سے ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پھر جب سیارہ تو بن گیا، زمین تو بن گئی، الگ ہو گئی، اس کے اندر ساری وہ چیزیں بھی موجود تھیں جو کہ ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، وہ ساری چیزیں جو ایک انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ لیکن زندگی کیسے وجود میں آئی؟ تو سر جیمز جینز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی ایک بے جان چیز سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لکھا، انہوں نے یہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بے جان چیز تھی جس کی وجہ سے زندگی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور وہی چیز آہستہ آہستہ پرورش پاتی گئی، اور وہ انسان کی صورت اور دیگر جانور جتنے بھی ہیں۔ گو کہ ہمارا جو ریلیجیس بلیف ہے وہ ہمیں اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز۔ لیکن چونکہ ایک چیپٹر کے اندر یہ بات ہے، وہ آپ کے سر جیمز جینز کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک سمپل آرگینزم، ایک نان لیونگ آرگینزم تھا جو کہ زمین کے اوپر پہلے کہیں سے بھی پیدا ہو گیا، جیسے کسی گلی سڑی چیز کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں ویسے، اور اس سے آگے جتنی بھی ہیومینٹی ہے، جتنے بھی انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ ساری چیزیں اسی سے آگے بنی ہیں۔ واللہ اعلم اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی ماڈریٹ ٹیمپریچر جو زندگی گزارنے کے لیے بالکل اعلیٰ قسم کا ٹیمپریچر ہے، زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی اہم ترین چیزیں ہیں جو اسینشیلز آف لائف ہیں، جنہیں آپ واٹر، ایئر، یہ مٹی بھی اسی میں شامل ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں جو جن کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی بے جاندار چیزیں زندہ نہیں رہ سکتی، وہ چیزیں صرف اور صرف زمین پر موجود ہیں اور یہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے ابھی تک، سائنٹسٹ نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، ایسی چیزیں ہمیں اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ملی ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زمین کے علاوہ اور کسی جگہ پر کوئی بھی زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں کی زندگی کیسی ہے۔ یہ ایک سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، کویشچن بھی آ سکتا ہے، لیکن سر جیمز جینز کے مطابق اور ایسے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دیر از نو لائف آن دا اسٹارس، ستاروں پر زندگی ہے ہی نہیں۔ ستارے جو کہ آگ کے بڑے بڑے گولے ہیں، ہمیں ادھر سے تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ آگ کے بہت بڑے گولے ہیں، جیسے سورج ایک آگ کا بہت بڑا گولا ہے، بہت بڑا آگ کا ایک ستارہ ہے۔ اسی طرح دیگر ستارے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر آگ ہے، جب آگ ہی صرف موجود ہوگی تو زندگی تو وہاں پگھل جائے گی، the life would melt away there، زندگی وہاں پگھل جائے گی، انسان وہاں رہ نہیں سکتا۔ تو جتنے بھی اسینشیلز آف لائف ہیں وہ صرف زمین کے اوپر ہی موجود ہیں، اور زمین پہ ہی صرف زندگی پائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ستارے کے اوپر ہم کہیں کہ جی زندگی وہاں موجود ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ستارے کے اوپر زندگی ختم ہو جائے گی۔ the universe is so frightening۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس کائنات میں بالکل تنہا ہیں، ہمیں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آس پاس ملینز آف مائلز کا فاصلہ ہے کہ جس پر یہ ستارے اور سیارے ہم سے بہت دور ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انہونی ہو گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی، تو کوئی دیگر سیاروں میں سے تو ہمارے پاس مدد کرنے کو بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ ہم کسی جگہ پہ جا سکیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی کبھار ایسا خوف بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن دا یونیورس از سو فرائٹنگ، اس کے اندر مطابق یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بھی خوفناک نہیں ہے تو صحیح، لیکن ہمیں صرف اپنے ریلیجیس بلیف پہ بھی رہنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور کائنات جتنی بھی اکیلی ہو، تنہا ہو، اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمارے پہلے جو ایسے سر جیمس سیلز کا پہلا ایسے ہے دا ڈائنگ سن، اس کا ایک انالیسس ہے، ایک سمری ہے، اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہم اب اسی دا ڈائنگ سن چیپٹر کے اس ایسے کے ہم کویسچن آنسرز کرنے لگے ہیں۔ اس کے کویسچن آنسرز میں سے کچھ کویسچن جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کویسچن میں سب سے پہلا کویسچن ہے واٹ ہیپنڈ وین اے وانڈرنگ اسٹار کیم نیئر دا سن۔ یہ کویسچن تقریباً 3-4 کویسچنس کو کور کرتا ہے۔ اس کے کویسچنس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک آوارہ گردی کرتا ہوا یا وانڈرنگ کرتا ہوا ایک ستارہ جب سورج سے قریب ہوتا گیا تو تب کیا ہوا؟ تو یہ ایک آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات دیکھی ہے، سنی ہے کہ یہ زمین اور یہ یونیورس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، یہ اسی وجہ سے بنا تھا کہ سورج کے قریب ایک سیارہ آہستہ آہستہ ہوتا گیا، اس کی وجہ سے ایک لہر کھڑی ہو گئی اور پھر وہ پہاڑ بن کے ٹوٹ گئی، اور پھر ستاروں نے ارد گرد گردش کرنا۔ جس نے وہ لیکچر سنا ہے اچھے طریقے سے، اس کے لیے کویسچنس کو سولو کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ریز huge tides on the sun. When that wandering star came nearer and nearer the sun, it raised huge tides on the sun. اس نے سورج کی سطح کے اوپر بہت بڑی بڑی لہروں کو کھڑا کر دیا، ایک پہاڑ کی صورت میں لہروں کو کھڑا کر دیا۔ Form a mountain، جو کہ پہاڑ بن چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ tidal pull toward the mountain، وہ جو ستارہ اور سورج، ان کی گریویٹیشنل فورس آپس میں اتنی اپوزٹ تھی، اتنی زیادہ تھی، پریشر اتنا تیز تھا کہ اس جو لہر بنائی گئی تھی پہاڑ جیسے ایک لہر بنی تھی، وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ ٹوٹ گئی۔ اور جب وہ پہاڑ ٹوٹا ہے تو دا پیسز ٹرنڈ انٹو پلینٹس، ان پیسز نے پلینٹس کی صورت اختیار کر لی، کئی گول شیپ میں بن گئے۔ ہماری ارتھ تو ہمیں گول محسوس ہوتی ہے، اگر سولر سسٹم کی ہم تصویر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جو پلینٹس ہیں وہ گول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک فرضی تصویر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہاڑوں کی صورت میں ہو یا اور کسی دیگر اجسام کی صورت میں ہو، لیکن these pieces turn into planets، وہ planets کی صورت اختیار کر گئے، and these planets start moving around the sun، ان planets نے ہی سورج کے ارد گرد گردش کرنا شروع کر دی، اور وہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے اس طریقے سے وجود میں آیا۔ دوسرا کویشچن ہے کہ why is there no life on stars، ایسا کیوں ہے کہ ستاروں پہ زندگی نہیں ہے؟ تو پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اس لیسن کی سمری کے دوران، چیپٹر کی سمری کے دوران آپ کو یہ بتایا ہے کہ ستارے آگ کے بہت بڑے بڑے گولے ہیں، بہت وسیع قسم کے آگ کے گولے ہیں۔ دا لائف وڈ میلٹ اوے دیئر، زندگی اگر وہاں پہ ہوگی تو بھاپ بن کے اڑ جائے گی، پگھل جائے گی، اس کا وجود وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یا تو کئی ستارے ایسے ہیں کہ ایکسٹریملی ہاٹ، وہ ناقابل برداشت حد تک گرم ہیں، اور ایکسٹریملی کولڈ، یا پھر وہ ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے کہ وہاں کوئی زندگی نہیں رہ سکتی، اس لیے ستاروں پہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تیسرا کویشچن یہ ہے ہاؤ از دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز این ادر اسٹار نیئر اٹ، ایسا کیوں ہے کہ ایک ستارہ دوسرے کسی ستارے کو شاذ و نادر کبھی اپنے پاس پاتا ہے، کبھی کبھار، ونس ان اے لائف ٹائم، ایک بندے کی زندگی میں ہو سکتا ہے یہ ایک دفعہ ہی ہو، لیکن how is that a star seldom finds another star near it، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیارے اور دوسرے سیارے کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے، جیسے وہ شپ کی مثال دی تھی کہ اگر ارتھ کو ایک شپ کنسیڈر کیا جائے اور یونیورس کو ایک اوشن کنسیڈر کیا جائے، ایک سی کنسیڈر کیا جائے، تو ہم اپنے ارد گرد کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی اسی فاصلے ہونے کی وجہ سے، اتنے زیادہ ڈسٹنس ہونے کی وجہ، لامحدود ڈسٹنس، انمینس ڈسٹنس، اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے کہ وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔
اس کے بعد واسٹنس آف اسپیس، اور اگر ہم خلا میں دیکھیں تو خلا اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں. تو ایسا کبھی کبھار شاذ و نادر ہوتا ہے کہ ایک ستارہ کبھی کسی دوسرے ستارے کے سامنے آیا. اسٹوڈنٹ ہم کویشچن نمبر 4 پہ ہیں. کویشچن نمبر 4 یہ ہے، اس کے اندر امپورٹنٹ کویشچن میں کروا رہا ہوں، ایک دو کویشچن چھوڑے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کویشچن ایسے ہیں جو سارے کویشچنس کو کور کرتے ہیں. رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن ارتھ، زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے. شارٹ کویشچن چونکہ 2 نمبر کا ہے، اس لیے اس کی لینتھ بہت زیادہ نہیں بڑھانی. تو آغاز کس طرح سے ہوا تھا کہ اے فارم آف لیونگ آرگینزم، ایک جاندار کی صورت میں، کیڑے مکوڑے کی، وہ جاندار بتایا نہیں کہ وہ انسان تھا یا کیا تھا، کیڑے مکوڑے کی صورت میں بتایا گیا ہے کہ وہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کیڑے سے بڑی چیز، پھر اس سے بڑی چیز، اور آہستہ آہستہ وہ انسان بن گیا. یہ ایک ان کی اپنی تھیری، سر جیمز جینس کے مطابق یہ ان کی اپنی بات ہے کہ اے فارم آف لیونگ آرگینزم، ایک جرثومے کی صورت میں زندگی کا آغاز ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ جرثومہ جو انسان کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد چینج انٹو ہیومن بینگ، وہ انسان بن گیا، اور آج تک پھر آگے سے اسی کی مخلوق چلتی آ رہی ہے. 5واں کویشچن ہے، لاسٹ کویشچن، واٹ آر دا نیسیسری کنڈیشنز فار لائف، کون سی ایسی صورتحال ہے کہ جو زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایسی صورتحال، ایسا متوازن موسم، ایسی جگہ جہاں پر انسان زندہ رہ سکے، وہ کون سی ہے، اور کون سی ایسی بنیادی عناصر جنہیں کہہ لیں دا نیسیسری ایلیمنٹس آف لائف. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دا ماڈریٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ ماڈریٹ ہونا چاہیے. اگر بہت زیادہ ہاٹ ہوگا تو وہ ستاروں کی طرح ہے، جیسے پچھلے کویشچن کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے، کویشچن نمبر 2 کے اندر، کہ یا تو ستارے ایکسٹریملی ہاٹ ہیں یا پھر ایکسٹریملی کولڈ ہے، یا تو سردی بہت زیادہ ہے یا پھر گرمی بہت زیادہ ہے. تو اگر ان دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو زندگی تو وہاں پہ رہ نہیں سکتی. اگر سردی بہت زیادہ ہوگی تو جامد ہو جائے گی، بالکل جم جائے گی زندگی، انسان بالکل جامد ہو جائیں گے. اور اگر دیکھا جائے کہ وہاں پر ہاٹنس بہت زیادہ ہو جائے، گرمی بہت زیادہ ہو جائے، تو پھر وہاں پر بھاپ بن جائے گا، ہر چیز بھاپ بن جائے گی. تو ماڈریٹ ٹیمپریچر بالکل متوازن ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پانی بھی ہونا چاہیے اور ہوا بھی ہونی چاہیے. اگر ہوا اور پانی کسی جگہ پہ نہیں ہے تو وہاں پہ زندگی بھی وجود میں نہیں آ سکتی، اور نہ وہاں زندگی رہ سکتی ہے. اگر کوئی بے جاندار چیز وہاں اس جگہ پہ چلے بھی جائے گی تو وہ پانی اور ہوا نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی مر جائے گی. اس کے بعد ہے ڈو ناٹ ایگزسٹ ایکسیپٹ آن ارتھ. یہ جو ایلیمنٹس ہیں، ماڈریٹ ٹیمپریچر، ایئر، واٹر، اور زندگی گزارنے کے لیے جو دیگر ضروریات ہیں، وہ زمین کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہیں. آج تک کی جتنی ریسرچ ہے، سائنٹسٹ نے جتنی ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق ہمیں صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں، یہ جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں زندگی کی، وہ صرف اور صرف زمین پہ ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک صرف زمین پہ ہی زندگی ہے. باقی تلاش جاری ہے، ریسرچ کی جا رہی ہے، واللہ عالم کی کسی اور پلانٹ پہ کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمیں جو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ کنڈیشن صرف زمین پہ ہی موجود ہیں، جن کی وجہ سے زندگی صرف زمین کے اوپر ہی ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد کویشچن آنسر بھی آپ نے کر لیے، آپ نے سمری بھی دیکھ لی ہے اس چیپٹر کی. اب ہم اسی چیپٹر کے کچھ وہ سینونیمز پڑھنے لگے ہیں جو سینونیمز پیپر میں بہت زیادہ موسٹلی آسکڈ ہیں، بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اور یہی میرے خیال سے تو یہی امپورٹنٹ سینونیمز ہیں. انہی میں سے ہی، چونکہ پہلے چیپٹرز میں سے ہی 5-7 چیپٹرز میں سے سینونیم پیپر میں آ جاتے ہیں، اس لیے پہلے چیپٹر میں سے ایک سینونیم تو پکا آئے گا، ضرور آئے گا پیپر کے اندر. اس لیے ذرا غور کیجیے گا. یہ سینونیم میں نے کچھ لکھے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے جی امیمنس. امیمنس کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، بہت بڑا، جس کا سائز میئریبل نہ ہو، بہت بڑا ہو. تو اس کے لیے انگلش کے جو اس کے سینونیم ہیں، میننگ ہے، سب سے پہلے ہیوج. ہیوج کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت بڑا. پھر اس کے بعد جائنٹ، اس کو بھی بہت بڑا کہتے ہیں. ویری گریٹ اور انارمس، ایسی چیز جو لامحدود ہو، اس کو ہم امینس کہتے ہیں. اس میں سے آپ کوئی بھی وہاں MCQs میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی میں سے. اس کے بعد ہے ریئر. ریئر کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے نایاب،
once in a lifetime, once in a lifetime जो ज़िंदगी में कभी कभार एक दफ़ा वाक़या होना हो, नायाब या कमयाब जो कि बहुत कम होना हो, शाद नाज़र भी इसे कहा जा सकता है। ये और सेल्डम दोनों या तो यहाँ सेल्डम आ जाएगा या फिर यहाँ पे रेयर आ जाएगा, दोनों का मतलब सेम ही है। इसके अंदर इसकी जो इंग्लिश में सिनोनिम है, इसमें सबसे पहले लिटल, लिटल के बाद फ्यू और फिर सेल्डम, ये तीनों हैं, इनका मतलब सेम है। उसके बाद रेस्ड, that star raised a huge tide on the surface of the sun, ये है रेस्ड का मतलब होता है पैदा करना, उबारना, सबब बनना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की वजह बनना। तो इसके सिनोनिम ये हैं प्रोड्यूस्ड, पैदा कर देना किसी चीज़ को, क्रिएटेड, किसी चीज़ को तख्लीक कर देना, या जनरेटेड, किसी चीज़ को बना देना। तो आपने इसी हिसाब से इसके सिनोनिम लगा देने हैं। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब होता है खौफनाक, खौफजदा कर देने वाली चीज़, खौफनाक या डरावनी चीज़। हॉरिबल इसका एक सिनोनिम है, एक इसका सिनोनिम है फियरफुल, इसका मतलब भी होता है खौफजदा, हॉरिबल का मतलब डरावनी होता है, और टेरिफाइंग का मतलब भी होता है डरा देने वाला। उसके बाद है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है टर्न इनटू पीसेस, किसी चीज़ का टूट के टुकड़ों में तब्दील हो जाना। तो स्कैटर्ड का मतलब होगा बिखरे हुए या मुंतशिर हुए। इसका मतलब है स्प्रेड, इंग्लिश में इसके सिनोनिम में एक स्प्रेड है, दूसरा है डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है जुदा जुदा होके अलग अलग हो जाना। उसके बाद है वॉयज, वॉयज का मतलब होता है समंदरी सफ़र, समंदरी सफ़र के लिए ये वॉयज का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके जब आपसे सिनोनिम पूछा जाएगा तो सिनोनिम में वहाँ पे नीचे इंग्लिश के अंदर सी का कहीं लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ जर्नी आएगा या ट्रैवल आएगा। इन दोनों में से आपने कोई एक सिनोनिम को चूज़ करना है। उसके बाद आखिरी हमारा सिनोनिम है टाइड्स। टाइड्स वैसे तो लहरों को कहते हैं और मौजों को कहते हैं, जो समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पहाड़ों की सूरत में खड़ी हो जाती हैं, महलों की सूरत में खड़ी हो जाती हैं, उनको कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में जब आप इसका सिनोनिम बनाएंगे तो उसको आप वेव्स की सूरत में लिखेंगे, वेव्स। ये आपके सिनोनिम हैं जो आपने इस चैप्टर में से करने हैं। ये यहाँ तक हमारा आज इंशाल्लाह पहला जो चैप्टर है, हमारी 3 वीडियोस के दौरान पहले चैप्टर के पहले सबसे हमने समरी की है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और ये सिनोनिम्स किए हैं।